قتل کی کہانیاں تو آپ بے شمار ہی سن چکے ہیں، میں اکیلا ہی یہ کہانیاں نہیں سنا رہا، دوسرے حضرات بھی اپنی اپنی تفتیشی کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہر قتل کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، گھروں کے جھگڑے قتل کا باعث بن جاتے ہیں اور خاندانی دشمنیاں بھی چلتی ہیں، اور کبھی کوئی شخص اچانک اس قدر اشتعال میں آ جاتا ہے کہ بے قابو ہو کر قتل کی واردات کر دیتا ہے۔ انتقامی قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن قتل کی بعض ایسی وارداتیں بھی دیکھی ہیں جن کا باعث نفسیاتی تھے۔ یہ جو واردات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں ایک نوجوان لڑکی کی نفسیات کار فرما تھی۔ میری بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی کہ میں نے بی اے پاس کر لی تھی اور پھر نفسیات کے علم میں بھی منہ مارتا رہا تھا۔ میری ڈائریوں میں قتل اور ڈکیتیوں کے تقریباً سارے ہی کیس محفوظ ہیں، لیکن جن کیسوں میں نفسیاتی عناصر پائے جاتے تھے انہیں میں خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ کیس بھی ایسے ہی چند ایک کیسوں میں سے ہے۔ کہانی مختصر سنائی جاتی ہے، جس کا یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں اور سننے والوں کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ من گھڑت قصہ ہے۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں چلتا بنوں اور نہایت دلچسپ اور عبرتناک کہانیاں آپ تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ جب قتل کی یہ واردات ہوئی اس وقت بھی میں کرائمز برانچ میں تھا۔ مقتول کوئی اہم شخصیت نہیں تھا کہ اس کے قتل کی تفتیش کرائمز برانچ کو دی جاتی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ مقتول کے لواحقین نے اوپر درخواست دے کر یہ ثابت کر دیا ہو کہ متعلقہ تھانے کا تھانے دار تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہے اور وہ دانستہ قاتلوں کو پکڑ نہیں رہا۔ مقتول تو نامی گرامی غنڈہ اور بدماش تھا، جرائم پیشہ بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ وہ سفید پوش بدماش تھا۔ اس کی عمر 40 سے شاید 1-2 سال اوپر تھی۔ خوب روح آدمی تھا اور شریفانہ لباس پہنتا تھا۔ جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے وہ اسے سوسائٹی کا معزز آدمی سمجھتے تھے اور ذرا سا بھی شک نہیں کرتے تھے کہ یہ کسی اور کماش کا آدمی ہے۔ تھوڑا سا لکھا پڑھا تھا، لیکن بولتا تھا تو پتہ چلتا جیسے اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہو۔ اس نے جرائم پیشہ افراد کا اپنا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا، کسی کو کرائے دار سے مکان خالی کروانا ہوتا، یا کسی سے پھنسی ہوئی رقم نکلوانی ہوتی، یا ایسا ہی کوئی کام ہوتا تو یہ شخص اپنے گروہ سے یہ کام کروا لیا کرتا تھا اور فیس لیتا تھا۔ سرکاری طور پر بھی وہ ایسے کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ گھٹیا قسم کا غنڈہ اور بدماش نہیں تھا، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں ہی نہیں، پوری کی پوری کرائمز برانچ اسے جانتی تھی، اور کرائمز برانچ کے انگریز افسر بھی اس سے واقف تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص کرائم برانچ کا قابل اعتماد مخبر تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کے قتل کی تفتیش ہم لوگ خود کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ یہ شخص ملٹری انٹیلیجنس کا بھی مخبر تھا۔ اس کے قتل کی خبر ملٹری کی انٹیلیجنس کو ملی تو انٹیلیجنس کا ایک انگریز آفیسر ہمارے افسروں کے پاس آیا اور کہا کہ اس شخص کے قتل کی تفتیش تھانے میں نہ ہو بلکہ کرائمز برانچ کرے، کیونکہ یہ شخص انٹیلیجنس کا مخبر تھا اور شک ہے کہ اسے دشمن نے مروایا ہوگا۔ اس وقت جنگ عظیم کا فیصلہ کن دور شروع ہو چکا تھا اور ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس کچھ زیادہ ہی ہو گئے تھے۔ وہ سب کے سب ہندوستانی تھے۔ شک یہ تھا کہ جاسوسوں کے کسی رنگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شخص انٹیلیجنس کا مخبر ہے، یا انہیں یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے فلاں آدمی کو اس نے پکڑوایا تھا تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس انگریز افسر نے یہ بھی بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو جاسوسوں کے ایک رنگ کی نشاندہی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کے تمام ممبروں کا پتہ نہیں چل سکا۔ 2 ممبروں کے متعلق یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس رنگ کے آدمی ہیں اور مقتول ان کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا تھا۔ اگر وہ آدمی اس رنگ کے سامنے آ گئے تھے تو پولیس کے لیے تفتیش آسان ہو گئی تھی کہ ان دونوں کو پکڑ کر ان سے تفتیش کی جائے اور 3rd ڈگری کا طریقہ استعمال کر کے ان سے اقبال جرم کروا لیا جائے، مگر انٹیلیجنس نے یہ مشکل پیدا کر دی کہ ان 2 جاسوسوں کو چھیڑنا ہی نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان 2 کو ہم پکڑ لیتے تو باقی تمام رنگ زمین کے نیچے چلا جاتا۔ انٹیلیجنس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، پورے رنگ کو پکڑنے کے لیے اس رنگ کے 1-2 آدمیوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے اور پھر مخبر اس کے تعاقب میں رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ رنگ کے ہر آدمی کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ یہ کیس مجھے دیا گیا۔ مجھے توقع تھی کہ پہلے کی طرح میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر ہوگا، لیکن پہلی بار مجھے ایک ہندوستانی تھانے دار دیا گیا جو سب انسپیکٹر تھا اور سکھ تھا۔ اس کا نام جگت سنگھ سندھو تھا۔ میں اس وقت انسپیکٹر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تفتیش 100% میری ذمہ داری تھی۔ سندھو میرے ماتحت تھا۔
یہ واردات شہر سے ملحقہ ایک آبادی کی تھی جس میں بہت سے مکان نئے نئے بنے تھے۔ یہ مڈل کلاس لوگوں کی آبادی تھی۔ مجھے جس روز یہ کیس دیا گیا وہ قتل کے بعد کا چوتھا دن تھا۔ متعلقہ تھانے کا تھانے دار ایک ہندو سب انسپیکٹر جے پال تھا۔ مقتول کا نام عبد الودود جمالی تھا۔ اسے عبد الودود تو کوئی کہتا ہی نہیں تھا، نہ لوگوں کو اس کا نام پتا تھا۔ وہ جمالی کے نام سے مشہور تھا۔ ہم جے پال کے تھانے میں گئے، اسے حکم مل چکا تھا کہ اس کیس میں تفتیش کرائمز برانچ کرے گی۔ ہم نے اس سے فائل لے لی اور پوچھا کہ اب تک وہ کیا کچھ کر چکا ہے اور اسے کیا کچھ معلوم ہے اور وہ کسی نتیجے پر پہنچا ہے یا نہیں۔ اس سے ہمیں یہ توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اتنی جلدی کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ واردات اس طرح ہوئی تھی کہ قتل کی رات مقتول جمالی اپنے گھر نہیں تھا۔ آدھی رات کے کچھ بعد اس کی بیوی باہر نکلی۔ وہ خاوند کے انتظار میں تھی اور اس نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ کھلے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اندر چٹخنی نہیں چڑھائی تھی۔ وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ جمالی دروازے کے اندر گرا پڑا ہے۔ اس کا جسم دروازے کے اندر تھا اور پاؤں دہلیز پر تھے۔ دروازے کا ایک کواڑ کھلا ہوا تھا۔ بیوی نے گھبرا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی اور اسے بلایا اور ہلایا جلایا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ بیوی نے بتی جلا کر دیکھا، جمالی کی ناک میں خون جمع ہوا تھا، یعنی خون ناک میں سے نکل رہا تھا اور وہاں جم گیا تھا۔ ہونٹوں کے ساتھ بھی خون لگا ہوا تھا۔ بیوی گلی میں نکل آئی اور شور مچا دیا۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جس نے بھی جمالی کو دیکھا اس نے کہا یہ تو مر چکا ہے۔ 2-3 آدمی تھانے میں اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ مقتول کی بیوی کو ساتھ نہ لے گئے۔ سب انسپیکٹر جے پال کو گھر اطلاع دی گئی تو وہ اسی وقت اٹھ کر آ گیا اور پھر موقع پر پہنچ گیا۔ جے پال نے لاش کو دیکھا تو اسے لاش کے سر پر ایک اچھا خاصا ابھار نظر آیا، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں اس کو ڈنڈے یا لاٹھی کی شدید ضرب لگائی گئی ہے۔ جسم پر کوئی اور زخم نہیں تھا، نہ کہیں ضرب کا نشان تھا۔ جے پال نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور وہیں تفتیش شروع کر دی۔ تھانے رپورٹ پہنچنے سے لے کر لاش کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے جانے تک خاصا وقت گزر چکا تھا۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانے لگے۔ جے پال مقتول کے گھر ہی بیٹھ گیا اور مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ 2 آدمی اندر آئے اور جے پال کو کچھ پیسے اور کچھ کاغذات دیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نوٹ اور یہ کاغذ ساتھ والی گلی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کی دیانتداری اور تعاون تھا کہ انہوں نے یہ رقم اڑا نہ لی، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ مقتول کی ہو سکتی ہے تھانے دار کے پاس لے آئے۔ ان کاغذوں میں ایک ڈاک کا لفافہ تھا جس پر مقتول جمالی کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ جمالی کے قتل کی خبر ساری آبادی میں پہنچ گئی تھی۔ یہ 2 آدمی یہ ایڈریس دیکھ کر ٹھیک سمجھے کہ یہ پیسے بھی جمالی کے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 100 روپے کے 2 نوٹ گلی میں ایک جگہ گرے پڑے تھے اور 2-3 قدم آگے 10-10 اور 5-5 کے 4-5 نوٹ پڑے ہوئے تھے، اور کاغذوں کی چھوٹی چھوٹی 2-3 پرچیاں اور ڈاک کا لفافہ ان سے ذرا آگے گرا پڑا تھا۔ دراصل جے پال کو جمالی کی بیوی پر شک تھا۔ وہ سمجھا کہ جمالی بہت دیر سے گھر آیا ہوگا اور اس کا استقبال بیوی نے دروازے میں ہی کیا ہوگا، اور وہ اس بات پر غصے میں آ گئی ہوگی کہ وہ اتنی دیر سے آیا ہے۔ ان کی آپس میں تو تکار ہوئی ہوگی اور بیوی نے کوئی ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں آیا تو غصے میں اس کے سر پر مار دیا ہوگا، اور اس طرح خاوند کی موت واقع ہوئی۔ لیکن جب جے پال کو یہ نوٹ اور دوسرے کاغذات ملے تو اس کا شک تبدیل ہو گیا۔ جے پال اسی وقت اٹھا اور اس جگہ پہنچا جہاں یہ نوٹ اور کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ اس جگہ جانے سے پہلے جے پال نے لفافے میں سے خط نکال کر پڑھا۔ یہ خط امبالہ سے جمالی کے ایک دوست نے لکھا تھا۔ اس میں اتنا ہی لکھا تھا کہ میرے بیٹے کا ختنہ فلاں تاریخ ہے اور تم ضرور آنا۔ صبح کی روشنی ابھی خاصی دھندلی تھی۔ جس گلی میں یہ کاغذ وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہاں گلی کی بجلی کی بتی جل رہی تھی۔ جے پال نے اس گلی کو اچھی طرح دیکھا۔ اس نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہہ دیا تھا کہ گلی میں لوگ زیادہ چلیں پھریں نہیں۔ جے پال کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتول کو گھر میں یا گھر کے دروازے پر قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے کہیں قتل کر کے اٹھایا گیا اور گھر تک لاش لائی گئی تھی۔ اس لیے یہ نوٹ اور کاغذات اس کی اوپر والی جیب سے گر پڑے۔ اس کا دوسرا شک یہ بھی تھا کہ اسی جگہ مقتول کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہوگی اور آخر اس کے سر پر لاٹھی یا ڈنڈا مارا گیا اور پھر لاش اٹھا کر گھر پھینکی گئی، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جمالی اتنی شدید ضرب کھا کر اپنے گھر تک پہنچ گیا لیکن دہلیز پر گرا اور مر گیا۔ یہ نوٹ اور کاغذ لڑائی کے دوران گرے ہوں گے۔ جے پال واپس مقتول کے گھر چلا گیا اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگا کہ اس کے مقتول خاوند کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ بیوی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
جے پال بھی مقتول کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ جمالی کرائمز برانچ کا مخبر ہے اور اس نے افسروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق پیدا کر رکھا تھا۔ صبح بڑی اچھی طرح روشن ہو چکی تھی۔ جے پال مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ پھر ایک آدمی نے اسے آ کر بتایا کہ گلی میں اس نے اور کچھ اور لوگوں نے خون کے دھبے دیکھے ہیں۔ جے پال فوراً اٹھا اور پھر اس گلی میں چلا گیا۔ یہ خون کے قطرے تھے جو گلی میں گرتے آئے تھے۔ جے پال نے ہمیں بتایا کہ ہر دھبا 98 جتنا بڑا تھا، یعنی آج کے 50 پیسے کے سکے جتنا بڑا۔ ہر دھبے یا قطرے کے درمیان 5-6 قدم یا اس سے کم فاصلہ تھا۔ بعض دھبوں پر گلی میں چلنے والے لوگوں کے پاؤں آ گئے تھے، لیکن غور سے دیکھنے سے دھبا نظر آ جاتا تھا۔ جے پال خون کے یہ دھبے دیکھتا آیا اور آخری دھبا مقتول کے گھر سے 10-12 قدم دور تھا اور وہاں دھبوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا۔ جے پال پھر واپس چل پڑا اور دھبے دیکھتا گیا۔ دھبے اسے اس گلی میں سے ایک اور گلی میں لے گئے اور یہ گلی آگے سے مڑتی تھی۔ اس میں بھی یہ دھبے نظر آئے اور ایک جگہ دھبوں کا درمیانی فاصلہ کم ہو گیا اور پھر ایک جگہ دھبے ختم ہو گئے۔ جے پال عقل والا اور تجربے والا تھانے دار تھا۔ اس نے لاش دیکھی تو لاش کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا اور ناک کے باہر یعنی نتنوں میں خون جمع ہوا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک سوچا کہ مقتول کو کہیں اور قتل کیا گیا اور اس کی لاش کندھے پر اٹھا کر اس کے گھر لائی گئی۔ لاش کا منہ نیچے ہوگا اس لیے اس کی ناک سے خون گرتا رہا۔ اگر مقتول اپنے پاؤں پر چل کر گھر تک پہنچا ہوتا تو خون سے اس کے کپڑے لال ہوتے، لیکن اس کے کپڑوں پر خون کا ذرا سا بھی دھبا یا قطرہ نہیں تھا۔ اب جے پال کی توجہ جرائم پیشہ لوگوں کی دنیا کی طرف ہو گئی۔ جمالی کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا۔ اس کا اپنے جیسے کسی بدماش کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہوگا اور اس کے سر پر ضرب لگا کر مار گیا اور اس کی لاش اٹھا کر اس کے دروازے میں پھینک دی گئی۔ لاش ہمدردی کی وجہ سے نہیں پھینکی گئی، بلکہ یہ ایک قسم کی طنز تھی کہ یہ لو اپنے آدمی کی لاش وصول کر لو۔ اس سے جے پال کو پھر جمالی کی بیوی پر شک ہوا۔ اگر جمالی کی لاش طنز کے طور پر اس کے دروازے پر پھینکی گئی تھی تو یہ طنز مقتول کی بیوی پر کی گئی تھی، لیکن بیوی کہتی تھی کہ وہ جمالی کے کسی بھی دشمن کو نہیں جانتی، نہ ہی اس کے باہر کی سرگرمیوں اور کام کاج سے اسے کچھ واقفیت تھی۔ جے پال نے اب پوری توجہ جرائم پیشہ لوگوں پر مرکوز کر لی تھی اور کچھ چیدہ چیدہ جرائم پیشہ افراد کو تھانے بلا کر پابند کر لیا تھا اور ان پر جی بھر کر تشدد کر رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کہ جمالی کا دشمن اسی کی زمین دوز دنیا کا ہی کوئی فرد ہو سکتا تھا۔ اس کے مخبر پوری طرح سرگرم تھے لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تمام مخبر یہی ایک رپورٹ دیتے تھے کہ جمالی کا کوئی دشمن نہیں تھا اور نہ کوئی اس سے دشمنی مول لیتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جمالی کا اثر و رسوخ پولیس کے افسروں تک ہے اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کا کام بھی کرتا ہے۔ ہم نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح تفتیش شروع کر دی جیسے ہمیں مقتول کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہو۔ میں اور سب انسپیکٹر جگت سنگھ سندھو اپنی کوئی لائن اختیار کرنا چاہتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے خاوند کی واپسی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ مقتول کے سر پر وزنی ڈنڈا یا لاٹھی یا کوئی وزنی چیز ڈنڈے کی شکل میں ماری گئی جس سے اس کا دماغ مجروح ہو گیا تھا۔ دماغ سے خون نکلتا رہا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ کھوپڑی کی کھال ذرا سی بھی نہیں پھٹی، لیکن کھوپڑی ذرا سی فریکچر ہو گئی تھی۔ دماغ سے اگر خون نکلے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خون جسم کے اندر جاتا رہتا ہے اور بعض کیسوں میں یہ خون ناک اور منہ کے راستے باہر آتا ہے۔ ہم بھی اسی رائے کو صحیح تسلیم کرنے لگے کہ مقتول کو کہیں اور مارا گیا اور اسے کندھے پر یا کسی ایسے طریقے سے اٹھا کر گھر لایا گیا کہ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا اور خون ناک کے راستے گلی میں گرتا آیا۔ ہم نے بھی توجہ جرائم پیشہ لوگوں پر مرکوز کر دی اور اپنے مخبر سرگرم کر دیے۔ جے پال سے کہا کہ وہ مقتول کے محلے کے اور اس آبادی کے ایسے 2-3 معززین ہمارے کرائمز برانچ کے دفتر میں بھیج دے جو جمالی کے گھر سے واقف ہوں اور دوسرے گھروں کی بھی خبر رکھتے ہوں۔ میں نے اپنی کہانیوں میں کئی بار سنایا ہے کہ یہ خاص قسم کے معززین ہوتے تھے جن کا اپنے اپنے محلے میں روب داب ہوتا تھا، لیکن وہ درے پردہ پولیس کے مخبر ہوتے تھے۔
وہ تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور ضرورت پڑتی تو ایک دوسرے کی مخبری بھی کر دیتے تھے۔ جے پال کو معلوم تھا کہ ہمیں اسی قسم کے معززین کی ضرورت ہے۔ ایسے 3 معززین شام سے کچھ پہلے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ان سے ہم نے مقتول کی بیوی کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کی بیوی بڑی خوبصورت عورت ہے اور 35-36 سال عمر کی ہے۔ یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ اس عورت نے ایک غنڈے اور بدماش کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس عورت کی پہلی شادی 19-20 سال کی عمر میں ایک عزت دار گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ آدمی سرکاری دفتر میں ملازم تھا۔ اس کے ساتھ اس عورت کی بن ہی نہ سکی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لڑاکی قسم کی عورت تھی اور خاوند کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ ہمیں ان معززین میں پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اولاد نہ ہونے کا نقص اس عورت میں تھا۔ 7-8 سال بعد اس شخص نے اس عورت سے تنگ آ کر طلاق دے دی۔ 5-6 سال بعد اس عورت نے جمالی کے ساتھ شادی کر لی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس عورت کو طلاق ہوئی تھی تو اس کی عمر 28 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، نہ اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا تھا۔ اس لیے اس کی جوانی اسی طرح برقرار رہی کہ اپنی اصلی عمر سے بہت کم کی لگتی تھی۔ خاندان بھی ٹھیک ٹھاک تھا اور امید یہی تھی کہ اس کی خوبصورتی کو ہی دیکھ کر کوئی بھلا آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے گا، لیکن کسی نے اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت اپنی عادات اور اکھڑ پن کی وجہ سے کتنی بدنام تھی۔ ان معززین نے یہ بھی ہمیں وثوق سے بتایا کہ 4-5 سال بعد اس عورت نے جمالی سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا اور اکثر اس کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ جمالی نے شاید کبھی جوانی میں شادی کی ہوگی، لیکن ہم نے اسے ہمیشہ تنہا ہی دیکھا اور وہ اسی تنہائی میں خوش رہتا تھا۔ اب اس کی دوستی اس عورت کے ساتھ ہو گئی تو کچھ عرصہ دوستی چلا کر اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جمالی کے ساتھ شادی کی تھی۔ جمالی جیسے آدمی کو کوئی شریف گھرانہ لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس عورت نے من مانی کر لی تھی۔ ہم نے ان معززین سے پوچھا کہ جمالی کے ساتھ اس عورت کا وقت کس طرح گزرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جمالی نے اس عورت کو دبا لیا تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ عورت جمالی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھتی تھی۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ پیار والی تھی، لڑائی جھگڑے والی نہیں۔ سارا محلہ گواہ تھا کہ جمالی کے ساتھ اس عورت نے وہ سلوک نہ کیا جو وہ پہلے خاوند کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس عورت کے پہلے خاوند نے شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اس ایک شادی نے اسے ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ وہ اب کسی اور عورت کو اپنے گھر لا کر آباد نہیں کرے گا، لیکن 50 سال کی عمر میں اس شخص نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت اس آدمی کی عمر 50 سال تھی اور یہ نوجوان بیوی اس کے گھر میں آباد تھی۔ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عورت کے پہلے خاوند کی یہ دوسری نوجوان بیوی چند مرتبہ اس عورت کے پاس آئی تھی اور اس کے گھر میں کچھ وقت گزار کر جاتی رہی ہے۔ یہ بات سن کر ہم کچھ حیران ہوئے کہ ان دونوں کی تو آپس میں بات چیت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن ان کی آپس کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ سب انسپکٹر سندھو نے کہا کہ اس نوجوان لڑکی کا تو سوچو ہی نہیں۔ میں نے بھی اسے ذہن سے اتار دیا۔ جہاں تک میں جمالی کو جانتا تھا، وہ گنڈا اور بدماش اور جرائم پیشہ تو ضرور تھا، لیکن اوچھا آدمی نہیں تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑکے مارنے والا آدمی نہیں تھا، نہ کسی پر بلا وجہ روب جھاڑتا تھا۔ محلے کے لوگوں کے متعلق سنا کہ وہ جمالی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ جمالی ایک معزز آدمی کی طرح ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا، اور جس کسی کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی جمالی اسے مدد دیتا تھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمالی کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن شک یہ سوچ کر ہوتا تھا کہ جمالی کی زمین دوز دنیا میں طرح طرح کے لوگ موجود تھے، اور وہ گھٹیا قسم کے آدمی بھی تھے اور وہ پیشہ ور بھی تھے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ملٹری انٹیلیجنس اپنے دوسرے مخبروں کے ذریعے جمالی کے قتل کی تفتیش کر رہی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس کا طریقہ اور انداز کچھ اور تھا۔ اس محکمے نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ جمالی کو دشمن کے کسی جاسوسوں اور تخریب کار نے قتل تو نہیں کر دیا۔ 2 دنوں کے بعد جمالی کی دنیا کے 2 آدمی ہمارے پاس آ گئے۔ وہ جمالی کی طرح کے آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قتل کی شام وہ ان کے ساتھ تھا اور وہ بالکل نارمل اور خوش باش تھا۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی شراب بھی پی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جمالی ان کے ساتھ کھانا کھائے، لیکن جمالی نے کہا تھا کہ وہ کھانا بیوی کے ساتھ ہی کھائے گا اور وہ اس کے انتظار میں ہوگی۔ بیوی کا ذکر آیا تو سندھو نے ان سے پوچھا کہ جمالی کے گھریلو حالات کیسے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گھریلو حالات بہت ہی اچھے تھے۔
اور جمالی اپنی بیوی سے دلی محبت کرتا تھا اور اس کی تعریفیں بھی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ شادی سے پہلے جمالی کے ناجائز مراسم اس بیوی کے ساتھ شروع ہو گئے تھے، اور یہ عورت اسی طرح یعنی جمالی کی ہی طرح اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ جمالی تو کہا کرتا تھا کہ اس کی تو زندگی سنور گئی ہے۔ وہ گھر کس وقت گیا تھا؟ سندھو نے پوچھا۔ ہمارے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھا، ایک نے جواب دیا۔ ہم نے تھوڑی دیر تھوڑی تھوڑی پی اور کچھ تھوڑا سا کھایا، اور پھر ہم تینوں اکٹھے نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے جمالی کے گھر تک چلے گئے، اور پھر سلام دعا کے بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور ہم آگے نکل گئے۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ سمجھے کہ وہ شام کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا اور اس نے کھانا اپنی بیوی کے ساتھ کھایا، اور پھر اسی وقت یا کچھ دیر بعد باہر چلا گیا اور قتل ہو گیا۔ یہ تو اس کی بیوی بتا سکتی تھی کہ وہ گھر سے کس وقت نکلا تھا، اور کیا وہ کچھ بتا کر نکلا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک دن اور صرف کر کے ہم نے پوری طرح یقین کر لیا کہ جمالی کا قاتل اس کی زمین دوز دنیا کا آدمی نہیں، اور نہ کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ البتہ انٹیلیجنس کے میدان میں اس کا کوئی دشمن تھا یا نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم نے اس سے اس کی سوشل زندگی میں دیکھنا تھا کہ آخر ہوا کیا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ہم نے مقتول کی بیوی کو ہیڈ کوارٹر میں بلایا۔ وہ 35-36 سال کی ایک خوبصورت عورت تھی، اور واقعی وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک بڑی ہی غور سے دیکھا، اور خاص طور پر اس کے چہرے پر غور کیا۔ اس کے نقش و نگار اور ڈیل ڈول اور انداز ایسے تھے جس سے پولیس والے عموماً واقف ہوتے ہیں۔ اگر میں چہرہ شناسی میں غلطی نہیں کر رہا تھا تو وہ صرف چالاک ہی نہیں بلکہ عیار عورت تھی۔ ایسی عورتیں آدمیوں کو آپس میں ٹکرا کر خون خرابہ کروا دیا کرتی ہیں، اور پھر مظلوم اور معصوم بن کر الگ رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ قتل کی رات جمالی گھر سے کس وقت نکلا تھا؟ سب انسپکٹر سندھو نے پوچھا۔ وہ شام کو ہی نکل گیا تھا، اس عورت نے جواب دیا۔ کیا وہ کھانا کھا کر نکلا تھا؟ سندھو نے پوچھا۔ نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ نہیں نہیں، وہ کھانا کھا کر گیا تھا۔ پھر وہ کس وقت واپس آیا تھا؟ پھر وہ واپس نہیں آیا، عورت نے جواب دیا۔ آدھی رات کو باہر نکلی تو اسے دروازے پر پڑے ہوئے پایا۔ وہ شام کو گھر سے نہیں نکلا تھا؟ سندھو نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ شام کو گھر آیا تھا۔ اب بتاؤ کون سی بات سچی ہے؟ وہ شام کو گیا تھا یا شام کو واپس آیا تھا؟ وہ شام کو گیا تھا، عورت نے کہا، اور پھر واپس نہیں آیا۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس عورت کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بات کرتے ہکلا جاتی تھی۔ اس سے شک ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میری ایک بات سن لو بشرا، میں نے کہا، تم جو جھوٹ بولو گی وہ تمہارے خلاف جائے گا، اور ہم تمہیں اپنے خاوند کے قتل کے شک میں گرفتار کر لیں گے۔ ہم جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کبھی میرے منہ کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی سندھو کے منہ کی طرف۔ اس پر ہمیں شک ہونے لگا۔ یہ بتاؤ، سندھو نے ذرا تلخ لہجے میں پوچھا، تمہارے پہلے خاوند کی بیوی تمہارے پاس آتی ہے؟ نہیں، بشرا نے جواب دیا، وہ تو میرے ہاں کبھی نہیں آئی۔ سندھو نے کچھ سوچ کر یہ سوال کیا تھا، لیکن بشرا جھوٹ بول گئی۔ سندھو اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا۔ سندھو نے اس کانسٹیبل سے کہا کہ اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کمرے میں بٹھا کر خود وہیں موجود رہو۔ ملک جی، سندھو نے مجھے کہا، یہ عورت صاف نہیں، جے پال کا نمبر ملاؤ۔ ٹیلی فون ہمارے دفتر میں موجود تھا۔ سندھو نے خود ہی نمبر ملایا اور جے پال مل گیا۔ سندھو نے اس سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ جے پال نے بھی بشرا سے بیان لیا تھا۔ سندھو اس بیان میں سے کچھ باتیں جے پال سے پوچھ رہا تھا۔ جے پال نے بھی بتایا کہ اس کے مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ جمالی فلاں فلاں آدمی کے ساتھ شام کو اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جے پال نے کچھ اور باتیں بتائیں جو بشرا کے خلاف جاتی تھیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بشرا نے جے پال کے ساتھ کچھ اور باتیں کی تھیں اور ہمارے پاس آ کر بالکل جھوٹ بول رہی تھی۔ سندھو اور جے پال کے درمیان خاصی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ بعد میں سندھو نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے متعلق جے پال کی رائے اچھی نہیں۔ جے پال کی جو باتیں سندھو سے ہوئی تھیں وہ سندھو نے مجھے بتائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بشرا نے اپنے خاوند کو اگر قتل نہیں کیا تو اسے معلوم ضرور ہے کہ قاتل کون ہے یا قتل کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا، اور سندھو نے بھی یہی بات نوٹ کی تھی کہ عورت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری گل من ملکہ، سب انسپکٹر جگت سنگھ سندھو نے بے تکلفی سے کہا۔ اس کے پہلے خاوند کو بلاتے ہیں، وہ بتائے گا کہ یہ عورت چیز کیا ہے۔ ہم نے اگلے روز اس کے پہلے خاوند کو بلا لیا۔ وہ صحیح معنوں میں معزز آدمی تھا۔ اس کی عمر 50 سال یا اس سے ذرا ہی زیادہ ہوگی۔
چہرے سے، لباس اور انداز سے وہ عزت دار اور تعلیم یافتہ لگتا تھا۔ ہم نے اسے اسی احترام سے بٹھایا جس احترام کا وہ حقدار تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی پہلی بیوی کا دوسرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے کہا، ہم آپ سے آپ کی پہلی بیوی کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امید رکھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس نے تعاون کا وعدہ کیا اور بشریٰ کے متعلق بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت جتنی خوبصورت اور جسم کے لحاظ سے کشش والی ہے، اس کی فطرت اتنی ہی گندی اور خطرناک ہے۔ اس کی خوبصورتی تو حوروں جیسی ہے، لیکن اندر سے یہ مکمل شیطان ہے۔ اس نے بشریٰ کو چڑیل بھی کہا اور بدرو بھی۔ اس نے کہا کہ یہ دو انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں اور فساد پھیلانے میں لذت محسوس کرتی ہے۔ اس کی دوسری خطرناک عادت غیبت ہے۔ اس کے منہ سے کبھی صلح صفائی کی بات نہیں نکلی، نہ کسی کے لیے اس کی زبان سے خیر کا کلمہ نکلتا ہے۔ اسے دوسروں میں نقائص اور خرابیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس شخص نے جس کا نام جہانگیر تھا، بشریٰ کے متعلق بڑی لمبی چوڑی باتیں بتائیں۔ میں یہ آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ نوجوانی کی عمر میں بشریٰ اور جہانگیر کی شادی ہوئی تھی۔ جہانگیر اس کی خوبصورتی پر مر مٹا اور اسے ایک نشہ یا جادو سمجھ کر اپنے اوپر طاری کر لیا۔ جہانگیر اسے معصوم اور بھولی بھالی لڑکی سمجھتا رہا، لیکن شادی کے بعد ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ بشریٰ نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ جہانگیر نے دیکھا کہ یہ جو اتنی بھولی بھالی اور معصوم نظر آتی ہے، باتوں اور حرکتوں میں بوڑھی عورتوں جیسی پختہ کار ہے اور بوڑھی عورتوں کی طرح باتیں کر سکتی ہے، بلکہ کرتی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے بشریٰ کے نوجوان اور خوبصورت جسم میں کوئی خبیث روح چھپی ہوئی ہے۔ جہانگیر کے والدین کی خاصی کشادہ حویلی تھی، جس میں جہانگیر کا باپ، ماں اور اس کا بڑا بھائی جو بیوی بچوں والا تھا وہ بھی رہتا تھا۔ ان سب کی گھریلو زندگی بڑی اچھی اور خوش و خرم گزر رہی تھی، لیکن بشریٰ اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس نے جھوٹ بول بول کر ایسی فضا پیدا کر دی کہ ہر کسی کے خلاف غلط فہمیاں سی پیدا ہونے لگیں۔ بشریٰ کچھ تو خوبصورت تھی، معصوم سی بھی لگتی تھی، اس لیے سب کہتے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن جھوٹ اس کی فطرت کا بنیادی پتھر تھا۔ وہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتی تھی۔ اس خاندان کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ جہانگیر خود بھی ملازم تھا اور اس کا باپ پینشن لیتا تھا، اور زیادہ آمدنی جہانگیر کے بڑے بھائی کی تھی، کیونکہ اس کا جنرل سٹور تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ یہ ساری آمدنی باپ کے پاس اکٹھی ہو جاتی تھی اور باپ اس آمدنی کو صحیح طریقے سے تقسیم اور خرچ کرتا تھا۔ اس گھر میں برکت ہی برکت تھی، لیکن بشریٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس گھر سے برکت اٹھنے لگی۔ دراصل بشریٰ چاہتی یہ تھی کہ اس کا تعلق صرف اس کے خاوند کے ساتھ رہے اور خاوند اپنی ساری تنخواہ اس کے ہاتھ میں دیا کرے۔ جہانگیر کو یہ صورت منظور نہیں تھی۔ جہانگیر نے بتایا کہ بشریٰ کسی غریب گھر سے تو نہیں آئی تھی، لیکن خرابی یہ تھی کہ بشریٰ کے ماں باپ کی نظریں بھوکی تھیں اور وہ دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا کرتے تھے۔ بشریٰ کی ماں ایک لالچی عورت تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو اس گھر میں آتے ہی اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور قبضے میں بھی ایسا لیا کہ اسے کٹ پتلی بنا لیا تھا۔ بشریٰ نے اپنے گھر میں جو کچھ دیکھا اور ماں نے اسے جو کچھ سکھایا، اس کے مطابق وہ جہانگیر کے گھر میں ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی اور اسی کو جائز اور صحیح سمجھتی تھی۔ جہانگیر کے گھر کی اتنی زیادہ آمدنی دیکھ کر بشریٰ کا دماغ خراب ہو گیا۔ جہانگیر نے تسلیم کیا کہ یہ غلطی اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی کے حسن سے اور اس کی فریب کارانہ باتوں سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کے دل سے اپنے ماں باپ کا احترام اور بھائی کی محبت تقریباً نکل گئی تھی۔ بشریٰ بات ایسے انداز سے کرتی تھی کہ جہانگیر اسے سچ سمجھ لیتا تھا۔ یوں کہیں کہ جہانگیر بشریٰ کی محبت میں عقل کا اندھا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا اور وہ جتنے بھی پیسے مانگتی تھی دے دیتا تھا۔ یہ تو کئی سالوں بعد جہانگیر کو پتہ چلا کہ بشریٰ اس طرح پیسے بٹور کر اور مار کر اپنے ماں باپ کو دے آتی تھی۔ جہانگیر اسے اس کی فرمائش کے مطابق کپڑے سلوا دیتا تو یہ کپڑے بھی وہ اپنے میکے چھوڑ آتی تھی۔ بشریٰ کی ماں تو اور زیادہ چالاک عورت تھی۔ اس نے بھی جہانگیر پر اپنا جادو چلا رکھا تھا۔ جہانگیر کبھی ان کے ہاں جاتا تو یہ عورت اور بشریٰ مل کر اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار اور اتنی زیادہ محبت کرتی کہ جہانگیر ان کے آگے ریت کی ڈھیری بن جاتا اور اپنی جیبیں ان کے آگے خالی کر دیا کرتا تھا۔ بشریٰ کی بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری تھی، اور اس نے محلے میں جہانگیر کے والدین، بھائی اور بھائی کی بیوی کو بدنام کر دیا تھا۔ یہ الفاظ بشریٰ کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے کہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس گھر میں کس طرح گزارا کر رہی ہوں۔ یعنی وہ اس گھر میں بہت تنگ اور پابند تھی۔
بشرا نے جہانگیر کے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ ایک روز لڑائی مول لے لی اور قرآن کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولے کہ غلطی اس کی نہیں بلکہ بڑے بھائی کی بیوی کی تھی۔ جہانگیر اور اس کے گھر والوں کو پہلی بار پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو بڑی ہی لڑاکی اور خطرناک ہے، اور یہ ان عورتوں میں سے ہے جو مردوں کے سر کھلوا دیا کرتی ہیں۔ تھوڑا ہی عرصے بعد بشرا کے بھڑکانے سے جہانگیر کی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی اور دونوں بھائیوں میں رنجش چل پڑی۔ اس کے بعد اس گھر کا یہ حال ہو گیا کہ کسی کی کسی کے ساتھ لڑائی رہنے ہی لگی تھی۔ بشرا کو سارے محلے میں وہی لڑکی یا عورت اچھی لگتی تھی جو اسی جیسی تنگ نظر اور شیطان فطرت تھی۔ محلے میں اس قسم کی دو لڑکیاں تھیں۔